پھنس جاؤ گے۔ پھنسے جاتے ہو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی مطلب صحیح ہیں۔ سرگوشیاں کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کی بڑی فکر لاحق تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم ہی جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو اور ہماری بنسبت اس کو خدا سے ایک غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہو؟ البتہ اس شخص کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے کہ جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا اور اس کے قریب جانا گویا آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنسنا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام چسپا کرتے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کے قدیم ترین سیرت نگار محمد ابن اسحاق متوفی 152 ہجری نے بیان کی۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے خسر اور ہند جگرخوار کے باپ تھے، انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قریش سخت پریشان ہو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو ولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھتیجے ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا۔ بھتیجے اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مانے لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں یا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل آپ سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا، ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور سے ہی اس کو آتے دیکھ کر کہا، خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا، کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ سحر ہے اور نہ کہانت۔ اے معاشر قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا، یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ابن حشام جلد اول صفحہ 313 اور 314۔